الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال نبيه وآدم بين المعارفين شمس العارفين سراج الخالقين قائد المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص پورے دلجوئی کے ساتھ دل کی لگن کے ساتھ میری ذات پر درود پڑے نہ جمعے والے دن فرشتے جس وقت انسان درود پڑھنا شروع کرتا ہے اسی وقت عدد میں آ جاتے ہیں کہ یہ شخص اس وقت درود ختم کرے اور ان سرکار مدینہ کی بات کرنے سبحان اللہ وہاں ایک درود عبادت ہے جو رب کائنات خاتم الجلال اسی وقت کو فرما دیتا ہے میں درود کی عبادت پیش کرتا ہوں سبحان نماز پڑھے انسان پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی زکات دے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی انسان صدقے خیرات کرے پتہ نہیں قبول ہوگے یا نہیں ہوگے لیکن امام الانبیاء فخر الانبیاء نے یہ ایسا ہم پر وظیفہ عطا کر دیا رب جلال جو کام خود کرتا ہے اپنے وظیفوں سے کرواتا ہے تو کیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محبوب کی ذات پر محبوب کی پاک کی ذات پر ابراہیم علیہ السلام پر اصحاب پر درود و سلام کا تحفہ ہے فرشتے اسی وقت حرکت میں آ جاتے ہیں کہ جس وقت انسان درود ختم کرے اسی وقت درود پاک کا جو نظامہ ہے غلام نے سرکار کا درود پیش کیا ہے اس سرکار کی بارگاہ میں پیش کر اتنی محبت اور دل جوئی دل کی لگن کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رسول اللہ وعلى سيدي جو ذات بنانے کی دنیا کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ
کہ رب کے پیارے محبوب امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے نا، اللہ کریم پچھلے ہفتے کے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ کریم سے گناہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صغیرہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ کریم سے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ اس مالک کا فضل اور کرم ہے۔ اور جس طرح کے اس جمعے میں جناب عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شان کی تھی، آپ کی شہادت بیان کی تھی، اس جمعے میں بھی یہی بیان کریں گے۔ جب نبی محترم حضرت الجہان آمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا کہ مسجد نبوی کی جگہ کم ہو گئی ہے، صحابہ زیادہ ہے، جگہ کو بڑھانا چاہتے ہیں، کس کو جو جگہ خرید کے دے گا میں مصطفیٰ کریم وعدہ کرتا ہوں میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے جو جگہ خرید کر دے گا مسجد کی میں اسے جنت خرید کر دے گا۔ رحمت للعالمین نبی بدوہا کے چہرے والے، آمین کی کنڈلوں والے، تاج کی جبین والے، مزمر کی چادر والے پیارے محبوب نے اتنا اعلان فرمایا نا مسجد کی جگہ کم ہو گئی ہے، اے میرے پیارے صحابہ جو جگہ خرید کر دے گا اللہ بھی اسے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ جب عثمان غنی ذوالنورین نے اتنی بات سنی ایک انصاری صحابی کی بارگاہ میں گئے، جا کر کہا کہ جگہ مجھے بیچ دے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے گا۔ جناب عثمان غنی فرمایا کہ میں قیمت ادا کروں گا، تو مانگ جتنی قیمت مانگنی ہے۔ تو پیارے آقا کریم کی بارگاہ جگہ کو خرید کر پیارے آقا کریم رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے صحابی نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرمائش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدوہا کے چہرے والے، آمین کی کنڈلوں والے، تاہا کی زمین والے پیارے آقا کریم یہ جگہ میں نے خرید لی ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیسے کریم آقا کریم بدوہا کے چہرے والے پیارے نبی کی بارگاہ میں کہا کہ آقا جی میں نے جگہ کو خرید لیا ہے، آپ جتنی چاہے توسیع کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی محبت دل سے جناب عثمان غنی ذوالنورین۔ پھر غزوہ جب حبشہ کا بادشاہ تھا نا اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا، تو جناب عثمان غنی نبی محترم فخر دو جہان نے اعلان فرمایا، پیارے آقا کریم نے اعلان فرمایا، اعلان فرمانے کے بعد نبی محترم نے فرمایا کہ جو حبشہ میں جانے والے مسلمانوں کے لیے چندہ اکٹھا کرے گا اللہ کریم اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو جناب عثمان غنی ذوالنورین کھڑے ہونے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدوہا کے چہرے والے، آمین کی کنڈلوں والے، تاہا کی جبین والے، مزمر کی چادر والے پیارے آقا کریم ایک سونٹ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اکیلا اونٹ ہی نہیں، اونٹوں کے اوپر سامان بھی لگا ہوا ہے، سرکار یہ قبول فرمائیے اپنی بارگاہ میں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ بھی یہی اعلان فرمایا کہ جو چندہ دے گا اسے میں جنت عطا کروں گا، سبحان اللہ۔ جنت عطا کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء نے اعلان فرمایا، جناب عثمان غنی ہاتھ جوڑ کر پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدوہا کے چہرے والے پیارے آقا کریم 200 اونٹ بیمار سامان کے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جناب عثمان غنی تشریف فرما کے بیٹھ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا
تیسری مرتبہ اعلان فرمایا نا، جو مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے نا، ان کے لیے چندہ تھوڑا تھا۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا تو نابے عثمان غنی دل کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 300 روح بیمہ شمار کے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ ایک ملک لے کر دینا بڑا مشکل ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لیا جائے اتنی کرنسی ہے، اتنا مال لوگ ہے، ایک ملک لے کر دینا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کی راہ میں صحابہ اکرام نے خرچ کر کے بتایا کہ سرکار نے فرمان ہے جو اللہ کی راہ میں مخلص ہو کے خرچ کرے گا سبحان اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے نیچے تشریف لائے، سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی کو پاس کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد امام فرمایا کہ اب عثمان جو چاہے وہ کرے، اللہ کریم اسے جنت بھی عطا کرے گا، مال و دولت بھی عطا کرے گا۔ اگر جانے میں حضرت عثمان غنی نورین سے گناہ ہو جائے، اللہ کریم کے فرشتے اسے بھی نوٹ نہیں کریں گے۔ اللہ کریم کے پیارے صحابہ اکرام سے محبت کرنے کا صلہ اللہ کریم نے اتنا عطا فرما دیا کہ سرکار سے محبت کی ہے، رب کریم کے صحابہ سے محبت کی، چندہ صحابہ کے لیے اکٹھا کیا جانا تھا نا۔ اللہ کے پیارے محبوب اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے صرف کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور جب مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے پانی کی قلت تھی، میٹھا پانی نہیں ملتا تھا، تو ایک یہودی سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء یہ حدیث پاک مشکوٰۃ المصابیح کے اندر موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، سنن ابن بہقی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جناب عثمان غنی ذی النورین کے ہاں اللہ کریم کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تمام صحابہ کا جنگ غفیر موجود ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہودی سے انصاری سے میٹھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ کریم اسے بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ کریم اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی صحابہ اکرام کے جنگ غفیر سے، صحابہ اکرام سے چپکے سے اٹھ کر چلے گئے، باہر نکل گئے، یہودی کے پاس گئے، یہودی سے کہنے لگے، یہودی کنواں بیچتا ہے؟ یہودی نے کہا کہ میں کنواں نہیں بیچتا، یہودی نے کہا کہ میں کنواں نہیں بیچتا، میری یہ آمدنی کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کر کچھ وقت کے لیے مجھے دے دے، دن کا سارا وقت نہ دے کنواں مجھے، رات کا سارا وقت نہ دے، دن کا کچھ حصہ مجھے کنواں بیچ دے۔ کہتے ہیں ہمارے بھائی نے آدھے دن کے لیے کنویں کو خرید لیا، یہودی سے کہا کہ آدھا دن آپ پانی بھر سکتے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی ذی النورین نے مدینہ منورہ میں اعلان کروا دیے، جو چاہے اس کنویں سے آدھا دن مفت پانی بھر سکتا ہے۔ جب یہودی نے اتنا معاملہ دیکھا نا، اتنا معاملہ دیکھا کہ اب تو سارے یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تمام کے تمام پانی بھر رہے ہیں، شام کے وقت کوئی آ ہی رہا، پھر حضرت عثمان غنی سے یہودی نے مل کر کہنے لگا کہ آپ ایسے کیجئے، آپ مجھ سے سارا کنواں خرید لیں۔ تو پتہ نہیں سارا سے مسلمان جو ٹائم واسطے دیتا ہوا کنواں اس ٹائم پانی بھر لینا، میرے کو کہنے خریدنا۔ تو جب آپ نے سارا کنواں خرید لیا نا، اسی دن خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی بارگاہ حاضر ہونے کے بعد علی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنواں خرید لیا ہے، صحابہ میں اعلان فرما دیجئے کنویں میں جو چاہے جس وقت چاہے پانی بھر سکتا ہے۔
اللہ کریم کہ میں نے اللہ کی راہ میں بسم اللہ دعا کر دیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان تجھے جنتی ہے جنتی ہے جنتی۔ پتا چلا کہ کسی کو پانی پلانے والا بھی اللہ کو اگر عذاب پسند آ گئی تو اللہ کریم اسے جنت عطا فرما، اللہ کریم اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اور نبی محترم آمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صحابہ کی شان میں ایک چھوٹی سی نظم ہے، پڑھ لیں۔ بڑیا نبی دے یارا دا بڑیا دے یارا دا بڑیا نبی دے یارا دا شک ہوئے دے چل مدینے، شک ہوئے دے چل مدینے، دیکھ لے جوڑ مزارا دا بڑیا نبی دے یارا بڑیا نبی دے یارا نام صدیق رفیق پیارے، نام صدیق اکبر، نام صدیق رفیق پیارے، ساتھی بڑیا گارا گا، ساتھی بڑیا گارا گا بڑیا دے یارا دا بڑیا نبی دے یارا نام وردا دلوں باوے، نام وردا دلوں باوے، آپ نبی جس نو ذات بلاوے۔ دعا کر کے لیا کہ یا اللہ پاک عمر عطا فرما دے، دی عزت دعا مانگی اللہ۔ نام عمر دا دل نو باوے، نام عمر دا دل نو باوے، آپ نبی جس نو ساتھ بلاوے، آپ نبی جس نو ساتھ بلاوے، نال دین دی عظمت بڑیا، نال دین دی عظمت بڑیا، ہاتھ دل پیار دلداراں دا بڑیا نبی دے یارا دا یار عثمان نبی دا تیجا یار عثمان نبی دا ذوالنورین لقب ولی دا، ذوالنورین لقب ولی دا، آلے کلر پیار دلداراں دا، آلے کلر پیار دلداراں دا بڑیا نبی دے یارا دا، جنتی نہیں مانا گے چارہ یارہ دا ذکر کران گے، کوئی صدیق دا ذکر کرتا ہے، کوئی فروق دا ذکر کرتا ہے، کوئی عثمان غنی دا ذکر کرے گا، کوئی ابو المرتضیٰ دا ذکر کرنگے، آئے دل محرم دے آنے نے صرف ابو المرتضیٰ دا ذکر کرنگے، سنی وعدے قوم میں جڑے صرف چارہ یارہ دا ذکر کرتے ہیں۔ چوتھا یار شیر خدا دا، چوتھا یار شیر خدا دا، نام سردار اولیاء دا، نام سردار اولیاء دا، جا کر دل وچ ڈیرا لایا، جا کر دل وچ ڈیرا لایا، سلمان سکی حسین لٹایا، بڑیا نبی دے یارا بڑیا نبی دے یارا سنی بات کے جڑا چارہ یارا دا بھی ذکر کرتا ہے، امام حسن حسین دا بھی ذکر کرتا ہے۔ ایک قوم ایسی ہے جڑی صرف امام حسن حسین دا لال مرتضیٰ دا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بعد وچ ویکھ لین جان
پانچ ہستیاں نے بار یار نبی دے دیکھ لے جان نبی کریم نو پا کے پانچ ہستیاں نے پہلی ہستی اہل بیت کے اندر دیکھ لیتی جاوے حضرت امام الانبیاء فخر الانبیاء پہلی ہستی نے دوسری ہستی سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے تیسری ہستی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چوتھی ہستی امام حسن نے پنجویں ہستی امام حسین نے ادھر یاران ایک لکھا جاوے پہلی ہستی امام الانبیاء نے دوسری ہستی حضرت ابوبکر صدیق نے تیسری ہستی حضرت فاروق اعظم نے تیسری ہستی حضرت عثمان غنی ذی النورین نے چوتھی ہستی حضرت علی مرتضی شیر خدا نے سبحان اللہ سنی رات نے جڑے کار آیا نہیں ماندے نے بار آیا نہیں ماندے نے اور نبی کریم فضل و اجزاد دے یکم محرم جڑی آ رہی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم جنہاں دے آل دین عظمتاں ملیاں نے شاناں ملیاں نے حضرت فاروق اعظم کو وقت قلیل ہے جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیتا نا رب کائنات دے پیارے محبوب دی بارگاہ دے اندر آپ نے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی سچے ہو رب دا دین سچا ہے چھپ چھپ کے نمازاں پھر کیوں پڑھنیاں نے آپ نے اعلان فرما دیتا مدینے دیا گلیاں دے اندر کہ جس نے اپنے بچیاں یتیم کروانا ہوئے وہ آج آ کے اوپر دے نال ٹکرا کر لوے کہ نے اپنے بیوی نو اپنی بیوہ کرانا ہوئے وہ آج کے اوپر نہ ٹکرا لے لوے آج مسلمان ترے عام اذان بھی دین گے نماز بھی پڑھن گے اور درود و سلام بھی پڑھن گے اللہ کریم نے عظمتاں شاناں دین نوازیا نبی فاروق اعظم سبحان اللہ اور نبی محترم صدر کل جہان رسول مصطفیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں بولتے ہیں صحابہ کرام کی ذات پر بولتے ہیں کہ امام حسن حسین کے اور سیدہ کا حق نہیں دیا نبی فاروق اعظم نے میں کہتا ہوں وہ بغیرت اپنی زبان کو بند کر اگر امام حسن آپ کے دروازے پر آ جائے نا آپ میٹنگ کے اندر مصروف ہو آپ کے دروازے سے واپس چلے جائیں تو جناب عبداللہ بن عمر اس روایت آپ کے بیٹے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جناب عمر تشریف لائے جناب عمر کے پاس امام حسن ایک روایت میں آتا ہے امام حسن تشریف لائے ایک روایت میں آتا ہے امام حسین تشریف لائے جب آپ تشریف لائے نا حضرت عبداللہ بن عمر کو دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا اور پوچھا کہ عبداللہ کے بابا جان کہاں ہیں تو آپ نے کہا عرض کی کہ امام حسن سے یا امام حسین سے عرض کی کہ نوازے میرے بابا جان میرے ابا جان میٹنگ میں مصروف ہے کچھ سفیر آئے ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں ہے نا مسجد میں آپ کو بابا سے ملوں گا تو کوئی کام سے آیا تھا جب آپ نے میٹنگ سے فارغ ہوئے چند لمحوں کے بعد کچھ دیر کے بعد امام حسن کے آپ جب دروازے پر آئے نا دیکھو عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے تو آپ نے کھڑا کیا تھا تو کہا کہ بیٹا کوئی آیا ہو ان کے کہتے ہیں کہ جہاں سے اہل بیت کے سرکار کے مارے والے گزر جاتے تھے نا وہاں پر خوشبو ہو جاتی جہاں سے امام حسن امام حسین گزر جاتے تھے یا مولا مرتضیٰ یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے اس جگہ پر خوشبو ہو جاتی صحابہ کہتے تھے ہم خوشبو پہچان کر دیکھتے تھے یہاں سے کون گزرا ہے جب ان کی خوشبو آتی تھی نا تو ہم کہتے تھے کہ اہل بیت سے کوئی شخص گزر کر گیا
کہتے ہیں جب خوشبو محسوس ہوئی میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کیا بیٹا خدا کوئی آیا تھا؟ تو میں کہتے ہیں میں نے بغداد سے لڑکی کا امام حسن نواسہ رسول تشریف لائے تھے، تو میں نے جب ان سے عرض کی نا کہ بابا جب تک میٹنگ میں مصروف ہے، تو میں نے ان سے یہ بھی عرض کی تھی کہ آپ چلے جائیے، میرے لیے روک تھام ہے، آپ کے لیے روک تھام نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر بھی جانتے تھے کہ نواسہ رسول ہیں، ان کے لیے روک تھام نہیں ہے، میرے لیے روک تھام ہے۔ کیونکہ جناب ابو بکر صدیق کو اگر امام حسن حسین مل جائے نا، آپ کا تو پر اٹھا دو، اٹھا کر کہتے تھے میرے مصطفیٰ کریم کی یہ سنت امام حسن حسین پر صحابہ تو ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ان کی بات سننا امام حسن آئے تھے، کہتے تھے میں بات میں جناب عمر سے پوچھوں گا، تو جب اتنی بات ہوئی نا تو کہتے ہیں کہ امام عالی مقام کے گھر کی طرف جناب گھر کی طرف روانہ ہوئے، دستگی امام عالی مقام باہر آئے، امام پاک باہر آئے نا نواسہ رسول عرض کرنے لگے کہ نواسہ رسول فدا کا امی یا ابی کا، آپ پر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان نثار کرتے تھے، میرے اوپر کے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس غرض سے میرے پاس آئے تھے، میں مشہور تھا، آپ واپس آ گئے، آپ اندر تشریف لے آتے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کام سے گیا تھا، آپ نے مشہور دیکھا تو واپس آ گئے، آپ نے ہاتھ جوڑ دیا، حضور ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ اندر تشریف لے آتے تو حکم کام کر دیتے، یا کسی کے ہاتھ میں میں حاضر ہو جاتا۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بھی بازار کے ساتھ تھا، بازار میں سر کی پگڑی اتاری، امام شریف اتار کر قدموں میں رکھ دیا۔ جب امام علی امام نے اتنی بات کی نا کہ آپ سے میں نے کہا کہ مسجد میں ملاقات کر لوں گا، کوئی نہیں آپ مصروف ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے امام شریف اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، قدموں میں رکھ کر کہا کہ حسین کیا عبداللہ کی ماں تیری ماں جیسی ہے؟ تو آپ نے عبداللہ کو دیکھ کر واپس آ کے آپ کا بیٹا وقت کے وزیر، وقت کے حکمران کا بیٹا بھائی کھڑا ہے تو میں اندر کیسے جاؤں؟ آپ اتنی بات کرتے واپس کیوں آتے ہیں؟ کیا عبداللہ کی ماں جیسی آپ اس کی ماں، آپ کی ماں جیسی فاطمہ جیسی میرے بیٹے کی ماں ہے؟ یا آپ کے نانا جیسا میرے بیٹے کا نانا ہے؟ یا آپ کے بابا جیسا میں عمر ہوں؟ اب خود کو کہا اللہ کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ عمر فاروق ہیں، تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہیں۔ یہ مولا مرتضیٰ خود فرماتے ہیں، دیکھیں آپ کو ان کی شانیں بیان کر رہے ہیں، یہ 10 محرم تک یہ یہی معاملہ چلے گا کہ آپ کو قابل دیا یہ نہیں کیا۔ میں نے اسے ہمارے گاؤں میں ہے ان کا ذاکرہ ایک دفعہ میڈیسن 2 سال کی بعد ہے میڈیسن لینے کے لیے آ گیا، کیونکہ میں نے دعا منا بنایا گلے کی میڈیسن لینے آ گیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ وہ سیدہ کو باغ فدق نہیں دیا، حضرت عمر پاک نے آگے مزار میں کھڑی رہی ہے سیدہ کا، میں نے کہا کہ وہ خبردار یہ تو مجھے ایک بات بتا، یہ تمام باتیں بات کی ہے مولا مرتضیٰ امام حسن اور حسین کا ہے، جب سیدہ پاک آپ کی دربار میں گئی نا تو مجھے اس چیز کا سوال ہے، آج 2 یا 3 سال ہو گئے نہ ہی میری دکان پر دوبارہ آیا ہے نہ ہی اس بات پر جواب، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر امام حسن امام حسین کے جو جھوٹ تھے مولا مرتضیٰ شیر خدا کو تھے، کیونکہ آپ نے کے بعد حضرت عثمان غنی کی حکومت آئی، آپ نے سامی حکومت، اس کے بعد مولا مرتضیٰ شیر خدا نے، کیونکہ آپ کا انتقال بہت دیر بعد ہوا حضرت فاروق اعظم کے بعد، اس وقت مولا مرتضیٰ بھی موجود تھے، امام حسن اور امام حسین بھی موجود تھے، تو اگر سیدہ پاک آپ سے بڑی شریعت کو
آپ سے بڑھ کر شریعت کون جانتا تھا؟ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا، سیدہ پاک کیسے بھی آپ کو دربار میں جاتے؟ اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم کو ہمیشہ حق